وہ شکایت یہ ہے کہ بریلی کی شان کیا ہے؟ بریلی کی شان کیا ہے؟ اور بریلی کا انداز کیا ہے؟ اس کو میں آپ کے سامنے حضرت تاج الشریعہ کے جملوں سے بتاؤں گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مجھ سے دو لوگوں کو دور کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ یہ تاج الشریعہ کا گستاخ ہے. کسی کی ماں نے ایسا دودھ نہیں پلایا جو میرے سامنے ثابت کر دے. اور یہ بھی یاد رکھو تاج الشریعہ پر بہت اعتراض تھا کہ یہ لقب بھی جائز نہیں. بہت غور سے سنو میری باتوں کو. یہ بھی اعتراض تھا لوگوں کا کہ مولانا اختر رضا خان کا جو لقب ہے تاج الشریعہ، یہ تاج الشریعہ صرف سرکار کی شان ہے، کسی اور کے لیے تاج الشریعہ جائز نہیں ہے. پورے ہندوستان میں کسی مفتی کے اندر طاقت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی کہ اس پر قلم چلائے. تنہا آل رسول نے ثابت کیا ہے کہ تاج الشریعہ کا لقب رکھنا جائز و حلال ہے. چھپ چکا ہے میرے پاس کمرے میں فتاوی آل رسول، اس میں یہ فتویٰ بھی آپ کو ملے گا کہ تاج الشریعہ کسی بھی اچھے بڑے عالم کا نام رکھنا حلال ہے، جائز ہے، جائز. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں گستاخ ہوں. ارے تم لوگ ان کے نام کی روٹی توڑتے ہو، اور میرا معاملہ یہ ہے کہ میں کسی بزرگ کے نام کی روٹی نہیں توڑتا. ان کے فیضان سے میں کل بھی چمکتا تھا، آج بھی چمک رہا ہوں، آئندہ بھی چمکتا رہوں گا. حضرات تاج الشریعہ کا ایک کلپ ہے، اس کلپ میں جو الفاظ ہیں وہ میں نے نقل کیے ہیں. یہ وہ جیسا نہیں ہے کہ میں ان کو ان کا کلپ یا ان کی آواز سناؤں، لیکن کوئی چیلنج کرے تو ہم ان کی آواز بھی سنا سکتے ہیں. ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ. بریلی کی شان کیا ہے؟ تاج الشریعہ. آپ بھی تاج الشریعہ سے مرید ہیں؟ ارے نعمت اللہ صاحب سے مرید ہیں. جو لوگ تاج الشریعہ سے مرید ہیں وہ بھی، اور جو لوگ تاج الشریعہ کو مانتے ہیں وہ بھی دھیان سے سن لیں. یہ بھی ماننے والے ہیں، یہ بھی ماننے والے ہیں. اور یہ مولانا فخر الدین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے علاقے کے، بہت اچھے عالم ہیں، ان کی قدر کیجیے اور ہر دینی ضرورتیں ان سے پوری کیجیے. یہ بھی تاج الشریعہ کے مرید ہیں. اور میں جانتے ہو کیا ہوں؟ تاج الشریعہ کا میں خلیفہ ہوں. زور سے بولو. اور تاج الشریعہ نے جو مجھے خلافت دی ہے وہ چھپی ہوئی خلافت نہیں ہے، اپنے قلم سے لکھ کے دیے. اور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ مجھے مفتی اعظم ہند اور سید العلماء سے جو کچھ بھی حاصل ہے وہ سب میں آل رسول کو دے رہا ہوں. اس کے ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ آل رسول اپنی خاص دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں. عربی زبان میں لکھا ہوا جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں. اور یہ خلافت نامہ بھی چھپ چکا ہے، جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ لے. برکات ہدایت میں تاج الشریعہ نے کیا فرمایا ہے اس کو سن لیجیے. تاج الشریعہ فرماتے ہیں، پورے ہوش کے ساتھ سن رہے ہیں. اور مسلک اعلی حضرت کیا ہے؟ بریلی والوں کی ریت کیا ہے؟ حق پسندی. بریلی والوں کی بنیاد کیا ہے؟ حق پسندی. اور کیا ہے؟ حق گوئی. اور کیا ہے؟ حق پر استقامت. اور کیا ہے؟ حق پر قائم رہنا. بولتے رہو یا سبحان اللہ. حق پر قائم رہنا. اور کیا ہے؟ حق پر خود چلنا اور دوسروں کو بھی چلنے کی ترغیب کرنا. آل رسول کہتا ہے ان کے سجادہ نشین سے
یہ آپ کے پاک نے فرمایا ہے، حق پر خود چلنا، دوسروں کو بھی چلنے کی تلقین کرنا۔ آئیے نا، اگر وہ فیصلہ غلط ہے تو سیکھ لائیے، اس فیصلے کو غلط ثابت کر کے ہم کو بھی حق راستہ دکھائیے اور حق پر چلائیے، اپنے باپ کی خدمت پر عمل کیجیے۔ اور ادب کے ساتھ میں ان کے تعلق سے بول رہا ہوں، کوئی گستاخی مت سمجھے، ان کا درد ہے جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بعد قاضی شریعہ کیا فرماتے ہیں اس کو سنیے۔ اور حق کے معاملے میں یہ جملہ سن کر آپ کی روح طرف جائے، مگر اس سے پہلے آپ پورے طور پر بیدار ہو جائیے، جاگ جائیے اور ہاتھوں کو لہرائیے، فرشتوں کو گواہ بنائیے اور زور سے اللہ کی پاکی بولیے، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اور حق کے معاملے میں کسی کی رعایت نہیں ہے، حق کے معاملے میں حضرت بلا وہ رعایت تشریف لائیے، حق کو واضح کر دیجیے۔ اب وہ موقع نہیں رہا، کسی کی رعایت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں، یہ بریلی کا معاملہ ہے، زور سے بولو میرے بھائیو۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں یہ بریلی کا معاملہ ہے۔ حوالے رسول یہاں رک کر کہتا ہے کہ جب بریلی کا یہی معاملہ ہے تو مجھے خبر ملی ہے کہ عزیز محترم جناب عبدالغنی صاحب اپنے احباب کے ساتھ بریلی تشریف لے گئے تھے، ان سے ملاقات کر کے صورت حال بھی بتائی تھی اور انہوں نے وعدہ بھی فرمایا تھا یا اجازت دی تھی، اب جاؤ۔ اجازت لے کے وہ آئے، مفتی افضال صاحب نے بھی یہاں بیان دیا تھا کہ ہم اجازت لے کے آئے ہیں، یاد ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ جو لوگ وہاں پر تھے اجازت لے کے آیا، اور اس کے بعد پھر ان کا رجوع نامہ آ رہا، فیصلے کے بعد ایک وقت پہنچ رہا ہے، اس سے ملاقات نہیں ہو پا رہی، پھر ان کا رجوع نامہ آ رہا ہے، وہ آپ کے ادارے سے متعلق ہے، اگر انہوں نے فیصلہ غلط کیا ہے تو وہ فیصلے کو غلط کہہ کے رجوع کرے، اور غلط کیا ہے اس کی دلیل پیش کرے۔ مگر مفتی افضال صاحب نے تو فیصلے کو غلط نہیں کہا، انہوں نے کہا قائدی دستخط سے میں رجوع کرتا ہوں۔ یہ جملہ بتا رہا ہے کہ فیصلے کو وہ غلط نہیں سمجھ رہے، اگر فیصلے کو غلط سمجھتے تو ضرور یہ کہتے کہ یہ فیصلہ غلط ہو گیا اور اس سے غلطی ہو گئی، لہٰذا میں اس فیصلے سے متفق نہیں۔ غلط فیصلے سے کون متفق ہو سکتا؟ پھر بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کے ادارے کے صدر صاحب نے ایسا کر دیا ہے، پتہ نہیں آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، جو لوگ آپ کے پاس گئے تھے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کچھ مجبوری ہو، آپ مل نہیں سکے ہوں، ہم آپ پر بلا ثبوت کے کوئی الزام نہیں لگاتے۔ سن رہے ہیں غور سے آپ لوگ؟ ایک آواز ہو کے بولیے سبحان اللہ۔ پھر بھی میں آپ پر الزام نہیں لگاتا کہ آپ نے جان بوجھ کر ان سے ملاقات نہیں کی، ہو سکتا ہے کسی مصروفیات میں ہوں اور آپ نے ان سے ملاقات نہیں کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے علم میں نہ ہو کہ فیصلہ کیا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مفتی افضال صاحب نے آپ کے کہنے پر نہیں خود سے ایسا کیا ہو۔ یہ ساری باتیں ہم مان لیتے ہیں، آپ پر کوئی الزام نہیں لگاتے، لیکن یہ گزارش ہم آپ سے کرتے ہیں، وہ عیسیٰ کے لاکھوں نصیبی ہوں یا حبیبی، ابھی دونوں کا معاملہ سامنے آ گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں مل چکے ہیں۔ حضرات ذرا ٹھیک سے سمجھیے گا میری باتوں کو، اب معاملہ دونوں کا آ گیا ہے کہ دونوں ایک ہو گئے ہیں۔ اگر غلط فیصلے پر ایک ہوئے ہیں تو آپ کو بلایا جا رہا ہے، آپ سے دستگیری کا سوال کیا جا رہا ہے، تشریف لائیے، قاضی القضات ہے، سارے فیصلوں کے قاضی، تمام قاضیوں کے قاضی ہیں آپ، تشریف لائیے، 35 کا دروازہ کھلا ہوا ہے،
جس بات کا میں نے کہا تھا کہ میں ایک اعلان کرنے والا ہوں، وہ اعلان سمجھ لیجیے۔ تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے تحقیق ہوئی ہے، اس میں کچھ کمی رہ گئی ہو، کوئی نقص رہ گیا، کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ ہم انسان ہی تو ہیں، ہم پیغمبر تو نہیں ہیں، ہم نبی تو نہیں ہے کہ ہم سے گناہ ہونا ناممکن ہو۔ ہم نے اپنی تحقیق پیش کی ہے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو۔ آپ تو قاضی اور قضات ہیں حضرت، تمام قاضیوں، ہندوستان کے تمام قاضیوں کے قاضی ہیں، آپ تشریف لائیے۔ ایک سیمینار اور آپ کی سرپرستی میں ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ایسے سبحان اللہ مت بولیے تاکہ میں سمجھ جاؤں اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ لوگ بھی سمجھ جائیں اور بریلی تک میری آواز پہنچ جائے۔ سبحان اللہ۔ اور میں چاہتا ہوں اکیلی آواز نہ جائے، آپ سب کی آواز جائے۔ اس لیے ایک ایک لفظ قیمتی ہے، میں بول دیتا ہوں آپ کو، یہ آل رسول بول رہا ہے۔ پورا ہندوستان جانتا ہے کہ آل رسول ہمیشہ حق بولتا ہے، حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتا۔ میری زبان کو، میری آواز کو، حق آواز کو دبانے کے لیے بڑے بڑے لوگوں نے کوششیں کی، مگر وہ خاکستر ہو گئے، جل گئے، مر گئے، مگر میری آواز کو دبا نہیں سکے۔ ہزاروں ظلم اٹھایا گیا ہے میرے اوپر، مگر مسلکی اعلیٰ حضرت سے ایک اینچ بھی میں ہٹا نہیں۔ اور آج کا کوئی بندہ ایسا پیدا نہیں ہوا جو کہہ دے کہ آل رسول مسلک سے ہٹ گیا۔ کتنے لوگ ہٹے پھر آئے، مگر آل رسول جہاں تھا وہی رہا۔ ذرا زور سے بولو میرے بھائیوں، آواز پہنچے بریلی شریف۔ سبحان اللہ۔ ایک سیمینار اور ہو جائے، ایک سیمینار۔ مولانا فخر الدین صاحب، آپ کے دل کی آواز ہے جو میں بول رہا ہوں۔ یہ حضرات تو ہر حال میں چاہتے ہیں، ادھر جو بیٹھے ہوئے سبھی میری بات کی تائید کریں گے۔ تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے، انصاف کی بات بول رہا ہوں۔ آپ قاضی اور قضات ہیں، ہندوستان کے تمام قاضیوں کے قاضی ہیں، دستگیری فرمائیے، ہماری فریاد کو پہنچیے، ہماری گزارش پر کان دھریے۔ عافیت کے گوشے میں مت بیٹھیے، جواب تو ہمیں بھی دینا ہے اور جواب تو آپ کو بھی دینا ہے۔ اللہ زور سے بولتے رہیے سبحان اللہ، ہم بول رہے ہیں۔ اگر میری باتوں سے متفق ہے تو ہر بات پر سبحان اللہ ایک تائید چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تفصیلی کیجیے، ہماری فریاد کو پہنچیے۔ اب تو حبیبی نسیمی ایک ہو گئے ہیں، غلط فیصلے کی بنیاد پر اگر ایک ہوئے ہیں تو گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں گمراہ بھی ہو، کیا ان کی گمراہی کو گمراہیوں سے بچانا آپ کا فرض نہیں ہے؟ کیا ان کو گمراہی سے بچانا، ان کو گناہوں سے بچانا آپ کے واجب کی نصیحت نہیں ہے؟ آپ نے ہی آپ کے والد ہی نے جو فرمایا ہے کہ یہ بریلی کا معاملہ ہے کہ حق کو ظاہر کرنے میں کسی کی رعایت نہیں کرتا۔ حضور تشریف لائے۔ جس سرزمین پر سیمینار جناب عبد الغنی اور جناب فیروز صاحب نے چند علماء سے مل جل کر کروایا تھا، اسی سرزمین پر ایک دوسری مرتبہ سیمینار کا انعقاد ہو۔ تیار ہیں آپ لوگ؟ دوسری مرتبہ سیمینار کا انعقاد ہو۔ حضور اس سیمینار میں آپ بھی تشریف لائیے اور آپ کے نائب صاحب کو بھی لے لیجیے۔ نہیں جانتے نائب صاحب کو؟ علامہ ضیاء المصطفیٰ، جن کو محدث کبیر کہا جاتا ہے، جو آج پوری ہندوستان میں نائب قاضی القضات کے نام سے مشہور ہیں۔
آپ اپنے نائب صاحب کو بھی لے لیجیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے اس سیمینار میں جتنے لوگ شریک تھے علماء مفتیان کرام، ان سب کو دعوت دینا ضروری ہے، کوئی آئے یا نہ آئے۔ اور یہ گزارش ہے کہ نائب قاضی القضات صاحب نے، نائب قاضی القضات جانتے ہو کیا؟ علامہ ضیاء المصطفیٰ نائب قاضی القضات نے ایک مرتبہ اڑیسہ آ کر قاضی اڑیسہ بھی مولانا غلام محمد کو بنا دیا ہے، تو قاضی اڑیسہ کو بھی ساتھ لے لیجیے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ نائب قاضی القضات کو بھی لے لیجیے، اور اڑیسہ کا قاضی جس کو آپ نے بنایا ہے اس کو بھی ساتھ لے لیجیے۔ اس دن یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ نسیم سرکار خارج الاسلام ہے یا نہیں۔ اور یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ آپ نے کہا ہے کہ وہ خارج الاسلام نہیں، تو دونوں قاضی میں سے کس کا فیصلہ صحیح ہے، یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ یاد رکھو آل رسول بھی منہ میں زبان رکھتا ہے اور قلم میں طاقت۔ پورا ہندوستان جانتا ہے مجھے دبانے کے لیے کیا کیا حرکتیں کی ہوئی ہیں، مگر جس کو امام محمد رضا چمکا، حالانکہ تاج الشریعہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا میرے بارے میں کہ آل رسول کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ کلکتہ میں کہا، آج بھی گواہ مل سکتے ہیں، تاج الشریعہ نے میرے بارے میں فرمایا تھا کہ اصل قاضی ملت تو یہ ہے۔ تاج الشریعہ کے خاندان کا ہر فرد جانتا ہے آل رسول نے حضرت تاج الشریعہ کے ساتھ کیا عقیدت، محبت اور فروغ مسلکی اعلی حضرت نے کام کیا۔ حضرت مولانا توصیف رضا خان نے میرے ابا کے عرس کے موقع پر فرمایا تھا کہ انہوں نے رضویات پر بہت کام کیا، 1 لاکھ سے بھی زیادہ میرے چچا تاج الشریعہ سے جنہوں نے لوگوں کو مرید کروایا۔ یہ توصیف میاں کا جملہ ہے جنہوں نے ہمارے ابا کے عرس کے موقع پر کہا تھا۔ حضرات، ہمارے مطالبات آپ کو سمجھ میں آئے؟ یہ مطالبہ آپ سے نہیں ہے، شہزادے تاج الشریعہ سے ہے، قائد ملت سے ہے، قاضی القضات فی الہند سے ہے، حضرت علامہ ارشد میاں سے ہے کہ حضور آپ کی بارگاہ میں ہم فریادی ہیں، دستگیری کے لیے ہماری فریاد کو پہنچیے۔ سنی حبیبی اور نسیمی دونوں ایک ہو چکے ہیں، اگر غلط فیصلے کی بنیاد پر ایک ہوئے ہیں تو ان کی گمراہیت آپ کی نظر میں ہوگی، ان کو گمراہیت سے دور کرنا قاضی القضات کا فرض ہے۔ بولو نا زور سے، قاضی القضات کا فرض ہے، اور پھر ہم بنا رہے ہیں آپ کو امام حسین کے سنت پر تو عمل کر لیجیے۔ مگر ہم فرق یہ ہے کہ ہم کوفی نہیں ہیں، ہم تو امام احمد رضا کے مسلک کے وفادار ہیں۔ آپ کو بھی اس کا اعتراف ہے، ہم نے بے وفائی نہیں کی ہے مسلک سے، ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کی ہے مسلک کے اعلیٰ حضرت سے، دستگیری فرمائی ہے۔
یہاں کی سنیت کی لاج رکھ لیجیے. بولو نا بھائی, یہاں کی سنیت کی لاج رکھ لیجیے. میں نے حضرت مجاہد ملت کی حیات پاک کا مطالعہ کیا ہے, اور صرف مطالعہ نہیں کیا, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بخدا کہتا ہوں مجاہد ملت میری باتوں کو ضرور سن رہے ہیں. ان کے خادم تھے عبد الغفار. حضرت فرماتے, وہ بھی بہت عمر دراز تھے, حضرت فرماتے تھے کہ میں بھی بوڑھا اور میرا خادم بھی بوڑھا. تو حضرت مجاہد, وہ زمانہ ٹیلی گرام کا تھا, خط و کتابت کا تھا, یہ موبائل یہ وہ سب نہیں. تو اگر کہیں کسی نے کہہ دیا حضرت کے سامنے, میرے سامنے کی بات ہے, اگر کسی نے کہہ دیا کہ حضرت فلاں جگہ پر گمراہیت پھیل رہی ہے, آپ کے جانے سے اتنے سارے لوگ ہدایت میں آ جائیں گے, حضرت فوراً فرماتے عبد الغفار فلاں فلاں جو تاریخ دی گئی ہے سب کو ٹیلی گرام کر دو, مجھے یہاں جانا ضروری ہے. یہ حضور مجاہد ملت کون ہے؟ حضور قائد ملت اشرف میاں. یہ حضور مجاہد ملت کون ہے؟ آپ کے دادا حضور کے خلیفہ ہیں, حجت الاسلام کے خلیفہ ہیں. حجت الاسلام نے ان کو اپنے کلیجے کا ٹکڑا کہا ہے. ان کی سنت پر عمل کر لیجیے. اتنے سارے لوگوں کی گمراہیت کا مسئلہ چل رہا ہے, آئیے گمراہیت سے دور کر دیجیے اور سب لوگوں کو ہدایت دے کر اسلام کے دامن میں لے آئیے اور سب کو مسلک اعلی حضرت کا پیروکار بنا دیجیے. دروازہ کھلا ہوا ہے, تشریف لائیے. جتنے مختار کرام کو آپ لانا چاہیں لا سکتے ہیں, مگر دو کو ضرور لائیے. ایک اپنے نائب کو لائیے گا اور ایک اڑیسہ کے قاضی صاحب کو ضرور لائیے. جتنے علماء مفتی پچھلے سیمینار میں شریک تھے ان سب کو دعوت دیجیے. آئے کوئی یا نہ آئے, مگر دعوت سب کو ملنا چاہیے. اور آپ جانتے ہیں کہ کوئی جائے نہ جائے آل رسول تو ضرور جائے. اس کے بعد کا جملہ مجھے نہیں کہنا ہے. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جلیسر کی سرزمین پر جو کانفرنس ہوئی تھی, اس کانفرنس میں ہندوستان کا چیمپئن مفتی مطیع الرحمان صاحب بھی تشریف لائے تھے. ہم نے سنا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مفتی مطیع الرحمان کا مسلک اعلی حضرت سے ہٹ گئے. اگر کسی نے ایسا کہا ہے تو کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہر دعوے کی دلیل چاہیے, دلیل دے دو. ایک مفتی مطیع الرحمان کی 1000 مفتی مطیع الرحمان کو ہم لوگ چھوڑ سکتے ہیں, کیونکہ ہم حق پر ہیں. بولو زور سے, ہم حق پر ہیں. اور جو مسلک اعلی حضرت کا وفادار ہوگا اسی سے ہمارا ٹرم ہوگا, تعلق ہوگا, رابطہ ہوگا. اور اگر وہ اگر اعلی حضرت کے مسلک کا غدار ہے, وفادار نہیں ہے, ہٹا ہوا ہے, تو وہ ہم سے بھی ہٹ جائے گا. ہٹانے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی. مفتی مطیع الرحمان صاحب مسلک اعلی حضرت سے ہٹ گئے. ہٹ گئے تو ابھی تک ہم لوگوں کو خبر کیوں نہیں کی؟ ہم لوگ بھی ان سے دور رہتے. قاضی القضات, نائب قاضی القضات کا مطلب کیا رہ گیا؟ حضور کرم فرمائیے, تشریف لائیے. اور جو آپ تشریف لائیں گے عبدالغنی صاحب, اب میں آپ کی طرف نظر کر کے بول رہا ہوں, میں تو غریب آدمی ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ نے مجھے زبان تو دی ہے, مگر دولت کا ضرور تشریف لائیے. آپ بھی ہمیں اپنے نائب کو بھی لے لیں, اڑیسہ کے قاضی کو بھی لے لیجیے جس کو آپ کے نائب نے بنایا ہے.
جن جن عالموں کو آپ لینا چاہتے ہیں سب لے لیجیے. خرچہ, نذرانے کا خرچ, کھانے پینے کا خرچ کون دے گا؟ آپ پر ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے. عبدالغنی صاحب بولیے. یہ بوجھ اگر آپ پر پڑے گا, آپ اپنے متعلقین احباب سے مل کر اس بوجھ کو آپ برداشت کریں گے یا نہیں؟ کھڑے ہو گئے نہیں, کھڑے ہو گیا حضرات. بوجھ کرو سبحان اللہ. انہوں نے وعدہ کر لیا ہے. اس سے پہلے جو سیمینار ہوا تھا اس میں انہوں نے کافی پیسے اپنے جیب خاص سے خرچ کیے ہیں. ایسے تو میرے والے میں کہا گیا ہے کہ اس کو 2 کروڑ روپے ملے ہیں, اور یہ موجود ہے, ان سے پوچھ لیجیے. انہوں نے مجھے گاڑی کا تیل کا پیسہ بھی نہیں دیا ہے آپ نے, مگر دیکھیے کسی نے کہا 50 لاکھ لے لیا رسول نے, لیکن یہ یاد ہاں یہ لوگ لیتے ہیں. میں الزام بغیر ثبوت کے نہیں لگا ہوا, ہو سکتا ہے لیتے ہوئے ہوں. یہ بات ان کی ذاتی ہے, چھوڑ دیجیے ان کو. ہاں ایک ایک آدمی کے لیے 1.5 لاکھ روپے خرچ ہوا. اللہ رحم فرمائے. حضرات, میں پیسے کا مطالبہ کبھی آپ لوگوں سے کیا پورا مجمع مجھ کو بتایا. کتنے جلسوں میں آیا ہوں گا, کبھی میں نے آپ سے کہا کہ اتنا پیسہ چاہیے؟ اور ایک بار پوچھتا ہوں, کبھی میں نے آپ سے کہا کہ مجھے کرایہ چاہیے؟ ارے بولو, کوئی ہے تو بولو.